بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا بغض دل میں ڈالنے کے لیے کچھ جھوٹی باتیں گھڑ کے انہیں غلط رنگ دے کے عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان باتوں سے لوگ اللہ کے ولیوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے بغض کیا، دشمنی کی، اس نے رب سے اعلان جنگ کر دی۔ کچھ دنوں پہلے مجھے کچھ ساتھیوں نے اس بات پر کافی اصرار کیا کہ یہ جو چشتی رسول اللہ والا مسئلہ ہے اسے آپ ضرور ڈسکس کریں۔ پہلے تو اس بے بنیاد بات پر ہمیں ہنسی آتی تھی، لیکن عوام کے دل میں کافی زیادہ خلش اس حوالے سے پیدا ہو چکی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا میں اس واقعے کی بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کروں۔ سب سے پہلے اسے علمی معیار میں اس واقعہ کو لا کر دیکھتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حشت بہشت نامی ایک کتاب ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اجمیری، آپ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے، تو آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یعنی آدھا عربی کلمہ اور آدھا لفظ چشتی، یعنی ایک عام زبان کا لفظ کلمے میں انہوں نے داخل کر دیا اللہ کے ولی نے، نعوذ باللہ۔ اچھا وہ کر دیا جی، پڑھا دیا، وہ کلمہ پڑھا دیا، استغفر اللہ، کافر ہو گئے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ تمہارے ولیوں نے، بابوں نے کلمہ پڑھا دیا، کفر کر دیا۔ وہ بس انہوں نے جھنڈا اٹھا دیا، کہتے نہیں ہم علمی کتابی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ کہتا مرزا غلام احمد قادیانی نے کلمہ نہیں پڑھایا، ولیوں نے کلمہ پڑھا دیا، لہذا میں ولیوں کو نہیں مانتا۔ سب سے پہلے اس کلمے کو حقیقت کے آئینے میں دیکھیے۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کا سلسلہ طریقت ابھی لفظ چشتی کے نام سے موسوم نہیں ہوا تھا۔ صوبہ ہرات جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اس کا ایک شہر، اب وہ ضلع بھی ہے، اس ضلع کا نام لفظ چشت تھا، اور وہاں پر جو اکابر جو بزرگ تھے ان کی اولادیں اپنے آپ کو چشتی کہا کرتی تھی۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے آپ کو چشتی نہیں کہا، آپ کے کسی مرید نے ساری زندگی آپ کو چشتی نہیں کہا، آپ کی اولاد نے، آپ کے متوسلین نے ساری زندگی آپ کو چشتی نہیں کہا۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان اور انڈیا میں لفظ چشت ابھی بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر! جب ہم نے یہ بات دیکھی، اب ایک لفظ جو ابھی وجود میں نہیں آیا، یہ انہوں نے کہا نہیں وہ جی کلمہ پڑھا دیا۔ کس لفظ کا کلمہ پڑھا دیا؟ جو لفظ ابھی دنیا میں نہیں آیا، جو لفظ ابھی وجود میں نہیں آیا، اس لفظ کا کلمہ پڑھا دیا۔ واہ جی، یہ علمی کتاب بھی ہیں، یہ کتنے یتیم العلم لوگ ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ان کو چیلنج ہے، جیلم کے قبرستان کھود لو، ان میں سے اگر آپ کو کوئی ڈکشنری ایسی مل جائے جس میں خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لفظ چشت استعمال ہوا ہو تو آپ ہمیں دکھائیں۔ آپ کی ساری زندگی میں لفظ چشتی کبھی بولا ہی نہیں گیا، اور آپ کا جو دیوان آپ کی طرف منسوب ہے اس کے اندر آپ کا تخلص معینی ہے، آپ کا معین الدین لقب تھا جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو معینی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی لفظ چشت خواجہ صاحب کی زندگی میں مارز وجود میں نہیں آیا تھا، اور انہوں نے اندر عبارت ایک ڈال کے دے کے ان کے بس کلمہ پڑھا دیا، کس لفظ کا؟ جو لفظ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی بندہ کہے امام بخاری نے اردو زبان میں ایک کتاب لکھی تھی، تو لوگ تو کہیں گے آپ یتیم العلم جاہل انسان، امام بخاری کے دور میں تو ابھی اردو زبان بنی نہیں تھی، انہوں نے کس طرح اردو زبان میں کتاب لکھی؟ انہوں نے یہی کام ادھر کیا، انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے چشتی رسول اللہ پڑھا دیا۔ کون سا لفظ ہے چشتی؟ جو ابھی بر صغیر پاک و ہند میں آیا ہی نہیں تھا۔ اب ہر مسلمان فیصلہ کرے، جو لفظ ابھی وجود میں اس سرے سے نہیں آیا، اس نام کا کلمہ خواجہ صاحب نے کیسے پڑھا دیا؟ دوسری بات، یہ بات لکھی کہاں ہے؟ حشت بہشت بزرگوں کی اقوال پر ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک کتاب ہے دلیل العارفین، اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جتنے چشتی رسول اللہ کا جھنڈا جن یتیم العلموں نے اٹھایا ہے، ساری زندگی انہوں نے دلیل العارفین اصل کتاب کی شکل نہیں دیکھی، لیکن نعرہ لگا دیا اوئے ہوئے استغفر اللہ، چشتی رسول اللہ پڑھا دیا، کافر بن گئے، ماننے والے شرک کر گئے۔ بس جنہوں نے کتاب کی شکل نہیں دیکھی وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی کلمہ پڑھا دیا، بس وہ کفر ہو گیا۔ دلیل العارفین کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ ان سے یہ پوچھیں، عربی میں تھی یا فارسی میں تھی؟ لکھنے والے کا نام کیا تھا؟ اصل کتاب ان میں سے کتنے بندوں نے دیکھی ہے؟ ان میں سے کوئی 10 بندے، بلکہ 10 کو 2 بندے بھی نہیں ہونے جنہوں نے یہ کتاب اصلی حالت میں دیکھی ہو۔ کیا ان سے پوچھیں آپ نے اصلی کتاب میں
یہ بات پڑھی ہے کہ خواجہ صاحب نے چشتی رسول اللہ پڑھایا؟ اچھا، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا، کب کیا، کہاں سے شائع ہوا؟ یہ باتیں تصوف کی کتابوں میں بعض لوگوں نے شامل کر دی. پھر کہیں گے کہ جب آپ کی کتاب میں ایک لکھی ہے، آپ کتاب کو آگ کیوں نہیں لگاتے؟ کتاب کو آگ لگا دیں. میں نے کہا جی بالکل لگاتے ہیں آگ. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس کے علاوہ یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں حدیث کی کتابوں میں بھی لکھی ہے اور قرآن مجید کی متعدد تفسیروں میں لکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان دو صورتوں کو قرآن کا حصہ ہی نہیں مانتے تھے. یہ بات اس میں لکھی ہے. قرآن کا ایک لفظ کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج. آپ بندہ اپنی عقل سے سوچے، کیا عبداللہ بن مسعود یہ بات کر سکتے ہیں؟ کہیں جی نہیں استغفر اللہ، وہ تو صحابی تھے، وہ یہ بات تو کر ہی نہیں سکتے. اس کتاب میں لکھی ہے. اب میرا سوال ہے یہ کتاب چھپ کیوں رہی ہے؟ اس کتاب کو آپ کے مولویوں نے، وہ جیلم والے یتیم العلم دوست نے اس کتاب کو آگ کیوں نہیں لگائی؟ جن جن حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے آج تک یہ روایت نکالی کیوں نہیں گئی؟ اور ان کتابوں کو آگ آپ لگا سکتے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں نہیں استغفر اللہ، یہ تو قرآن کی تفسیر ہے، اس میں جو غلط بات اگر کوئی لکھی ہے ہم اس کو رد کر دیں گے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو حشت بہشت کی طرف جب یہ اصول لاتے ہیں ہم، تب آپ پر کے علم پر موت واقعہ کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر یہ اصول وہاں پر اپنایا تو تب کیا ہوگا؟ ان کی یتیم العلمی کا سارا ثبوت آ جائے گا کہ یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی المجموع میں فرماتے ہیں وما نقل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی المعوذتین باطل لیس بصحیح عنہ. جناب عبداللہ ابن مسعود سے یہ جو باتیں منقول ہیں نا کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، فرمایا نہیں یہ غلط بات ہے، باطل بات ہے اور صحیح نہیں ہے. حالانکہ ابھی بھی یہ کتابوں میں چھپ رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. نکالتے کیوں نہیں؟ اور بھئی جو جھوٹی باتیں اگر کسی نے شامل کر دی ان کو قرآن و سنت کا حصہ نہیں مانا جائے گا، ان کو بزرگوں کا حصہ نہیں مانا جائے گا، وہ جھوٹی بات سمجھ کے رد کر دی جائے گی. اور دوسری بات جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے ہر نبی ہونے کے قائل تھے. یعنی وہ فرماتے تھے یہ ان کی طرف منقول ہے، ان کی طرف منسوب ہے. یہ بات فرمائی نہیں انہوں نے کہ ان کی طرف منسوب ہے بات، کہ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے 7 زمینیں 7 آسمان ہیں، ہر زمین میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں اور محمد بھی ہیں. نعوذ باللہ. اگر یہ عقیدہ رکھیں ختم نبوت والا عقیدہ کدھر جائے گا؟ اور وہ بھی ساری کتابوں میں، یہ فتح الباری میں اور دیگر اس طرح کی کتابوں میں یہ باتیں چھپ رہی ہیں. آج تک انہوں نے ان کتابوں کو آگ کیوں نہیں لگائی؟ ان کتابوں میں سے نکلوایا کیوں نہیں؟ اور ان کتابوں کے حوالے دیتے نہیں تھکتے. صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ جھوٹی روایات موجود ہیں جو سند کے اعتبار سے بالکل مجروح اور غلط ہیں، ان کی طرف منسوب کر دی گئی. اب آج تک انہوں نے کیوں اس بات کو لوگوں کو نہیں بتایا؟ یہ کتابوں سے آپ نے باتیں نکلوائی کیوں نہیں؟ کیا آپ ان باتوں کو مانتے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے. اور دوسری بات، اگر ان باتوں کی صحابہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہوں، ان کی سند غلط ہو، کوئی مسلمان نہیں مانتا. میں پوچھتا ہوں یہ جو چشتی رسول اللہ والا جھوٹا ڈنگوسلے پہ مبنی کلمہ جاری کر دیا، اس لفظ کا کلمہ ثابت کر دیا جو لفظ یہ بھی شائع نہیں ہوا تھا، بھئی اس واقعے کی سند کیا ہے؟ خواجہ صاحب تک اس کی سند پہنچتی ہے؟ ہم کہیں رسول اللہ کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، ہرن نے رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے دی، گو نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضرت عمر نے مدینہ بیٹھ کے وہاں پر آواز ماری یا ساریۃ والجبل، امام بخاری کی قبر سے خوشبو آ، کہتے ہیں استغفر اللہ. کہانیاں گھڑ لیں، جھوٹ گڑھ لیا، جھوٹی سندیں بنا لیں، لکھا ہی نہیں، کہتے ہم مانتے ہی نہیں. کیوں؟ سند نہیں، سند ہی کمزور ہے، سند ہی جھوٹی ہے، سند ہی ضعیف ہے. اوے جو چشتی رسول اللہ کا جھنڈا تم نے اٹھایا ہے اس کی سند کون سی تم پر آسمان سے نازل ہو گئی جو تم نے یقین کر لیا کہ یہ خواجہ صاحب نے پڑھایا؟ اب آخری بات، ہم اس عبارت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 255، اس میں امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہو اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. کیا مانا؟ وہ اگر کوئی کتاب کسی بزرگ کی طرف منسوب ہے تو اس کا یہ بات یقین نہیں ہوتا کہ واقعی وہ بزرگ نے کتاب لکھی ہے. اور آگے فرماتے ہیں بہت سارے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جن کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں. چشتی بزرگوں کی طرف بہت سی ایسی باتیں منسوب ہیں جو بالکل جھوٹی اور من گڑت باتیں ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے.
کہتے نہیں استغفر اللہ، وہ کشف المحجوب میں یہ لکھ دیا، فلانی کتاب میں وہ لکھ دیا۔ اور تمہیں کس نے بتایا کہ داتا صاحب نے سارے الفاظ اپنے وہی لکھے ہیں یا خواجہ صاحب کے سارے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں؟ اس واقعے کی سند بیان کرو۔ پھر کہیں گے جی آپ نکالتے کیوں نہیں؟ ان عبارتوں کو نکال لیں۔ تو ان سے گزارش ہے جو نیا ایڈیشن آیا ہے ہشت بہشت کا، ان میں سے علماء نے زور ڈال کے وہ عبارت نکلوا دی ہے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اب آپ سے میں کہوں گا تفسیر ابن کثیر سے، مسند ابی عوانہ سے، اور مسند طیالسی سے، فتح الباری سے، اور دنیا کے جس حدیث کی کتابوں میں نبی پاک کے صحابہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب ہیں، آپ ان کتابوں کو آگ لگائیں گے یا ان کتابوں سے وہ باتیں نکالیں گے؟ آگ تو نہیں لگا سکتا کوئی مسلمان بھی۔ آپ میں بھی شاید اتنی غیرت ہوگی، یہ یتیم العلموں میں آگ نہیں لگائیں گے، لیکن ان کتابوں سے آپ عبارتیں کب نکلوائیں گے؟ اب جو بندہ کہنا چشتی رسول اللہ، ان کو کہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف جو کفر منسوب کیا ہے، یہ تم کتابوں سے کب نکلوا رہے ہیں؟ آخر میں میری عرض ہے، آج کے بعد آپ کو کوئی کہے چشتی رسول اللہ، سب سے پہلے اس کو کہیں چشتی لفظ خواجہ صاحب کی زندگی میں اگر تو کہیں بھی استعمال ہوا ہے، دنیا کے کسی ڈکشنری سے دکھا دے، کسی لغت کی کتاب سے لفظ چشتی دکھا پہلے خواجہ صاحب کی زندگی میں، جو تو کہتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ اور دوسرا، اگر آپ کو کوئی یتیم العلم اس بات پہ دھوکہ دے کہ جی ہشت بہشت میں لکھا ہے، آپ نے کہنا ہشت بہشت میں نہیں، وہ بات دلیل العارفین میں لکھی ہے، تو دلیل العارفین کتاب ہمیں دکھا۔ تیسری بات اس سے کریں کہ دلیل العارفین کتاب کی خواجہ صاحب تک سند بتا۔ چوتھی بات ان سے یہ کریں کہ کیا یہ بات واقعی خواجہ صاحب نے فرمائی ہے، یہ واقعی اس کتاب میں لکھی ہے، یہ انہوں نے ان کی منقول ہے، یہ اردو کا ترجمہ کرتے وقت کسی مبغض نے ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے اردو کتاب میں ڈالی۔ بزرگوں سے ایسی کوئی بات اگر کوئی لکھ بھی دے تو میرے امام فرماتے ہیں وہ بات جھوٹی اور بالکل مردود ہوگی، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ من غیر تحقیق، اور بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا بھی حرام ہے۔ یہ آپ جو کتاب اللہ کے ولی کی طرف کفر منسوب کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل، کوئی سند، کوئی ثبوت کسی بندے کے پاس ہے تو وہ پیش کریں۔ اور آخری بات، اگر پھر بھی کوئی کہے چشتی رسول اللہ، اس کو کہیں بھائی تو لکھ کے دے، اپنے نام کا کلمہ پڑھوانے والا بندہ تو کافر ہوتا ہے، کیا تو لکھ کے دے سکتا ہے خواجہ معین الدین اجمیری کافر ہے؟ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، قیامت تک کبھی یہ لکھ کے نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم منافقت کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور خود ان کا اپنا ایمان اس بات پر ہے کہ خواجہ صاحب اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ یہ جھوٹی بات منسوب ان کی طرف کر کے صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی دکانداری چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خرافات سے بچائے اور اپنے اولیاء کاملین ان کے طریقے پر چلنے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر